السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ محترم علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اسلام، عزیز بچوں، آج کے اس اجتماع میں مجھے آپ حضرات کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 پر 5 اس کی روشنی میں کچھ باتیں جنت اور جہنم سے متعلق بیان کرنی ہے۔ ہر مسلمان کو، مردوں کو، عورتوں کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے، کوشش ہونی چاہیے کہ ہم آخرت میں جنت کے مستحق ہو جائیں، جنت میں داخلہ ہو جائیں اور جہنم سے بچ جائیں، اس لیے کہ آخرت کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ آخرت میں جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، تو سمجھیے کہ کامیاب ہو گیا۔ یہی اصل کامیابی۔ دنیا میں ہمیں بڑی سے بڑی کامیابی مل جائے تو یہ کامیابی عارضی ہوگی، فانی ہوگی، وقتی طور پر ہوگی۔ بڑی سے بڑی کامیابی ہم حاصل کر لیں، لیکن آخرت کی یہ کامیابی کہ ہم جنت کے مستحق ہو جائیں، ہمیں جنت مل جائے اور جہنم سے بچ جائیں، یہ ابدی ہوگی، دائمی ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، ان کے سامنے اعلان کیا جائے گا کہ اے جنتیوں، اب تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، یہاں پر کسی کے لیے موت نہیں ہے۔ اے جنتیوں، تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے۔ اے جنتیوں، تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے۔ اے جنتیوں، اب تم ہمیشہ آرام میں رہو گے، یہاں پر تمہیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ یہ جنت ہے۔ تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اس کامیابی کو ہمیں حاصل کرنا، جہنم سے ہم بچیں اور جنت کے مستحق ہو جائیں۔ جہنم سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہمیں خود اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں اس آیت کے اندر یہ حکم دیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری۔ ہم دنیا کے اعتبار سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں، ہم اپنے بیوی بچوں کی فکر کر رہے ہیں، لیکن آخرت کے حوالے سے یہ ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری۔ بھئی ادھر ادھر متوجہ ہوئیے، یہاں ٹائم پاس میں نہیں کر رہا ہوں۔ سکون سے، ادب کے ساتھ، غور سے، توجہ سے کان لگا کر باتوں کو سنیے۔ آپ کا وقت بھی قیمتی ہے، میرا وقت بھی بہت قیمتی ہے۔ توجہ سے، غور سے ہر خطیب کی تقریر کو سنیں اور نیند والے ہوشیار رہیں۔ ابھی گھنٹہ بھی پروگرام شروع نہیں ہوا کہ لوگ نیند میں چلے جاتے ہیں۔ یعنی ہر جگہ سونے کا، گھر میں بھی سو رہے ہیں، اجتماع میں بھی سو رہے ہیں، مسجدوں میں خطبے میں سو رہے ہیں، دروس میں سو رہے ہیں۔ یہاں حکومت کی طرف سے، ہر طرف سے ہمارے اوپر، مسلمانوں پر مار پڑ رہی۔
مار پر مار پڑ رہی ہے، طرح طرح کی پریشانیاں ہمارے سامنے، اپنوں کی طرف سے، غیروں کی طرف سے، دوستوں کی طرف سے، دشمنوں کی طرف سے، لیکن پھر بھی ہم سو ہی رہے، اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم جہنم سے کیسے بچیں؟ مختصر گفتگو کروں گا، لیکن توجہ سے غور سے سنیں، کون بھی سونا نہیں۔ سب سے پہلے ہمیں جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے شرک سے بچنا، شرک سے بچنا۔ جہنم سے ہم کیسے بچیں گے؟ جب ہم، بولو بھائی ذرا ایکٹیو رہو تھوڑا سا، جہنم سے بچنے کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ شرک سے بچنا۔ ہمیں شرک سے بچنا ضروری ہے، اس لیے کہ مشرک کا ٹھکانہ جہنم، مشرک کا ٹھکانہ جہنم، مشرک پر جنت حرام۔ شرک کی حالت میں اگر ہماری موت ہو گئی، آخرت میں ہم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، جہنم ہمارا ٹھکانہ۔ اللہ ہم سب کو ایمان پر، توحید پر خاتمہ فرمائے۔ اللہ ہم سب کو توحید والی موت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے کلمہ توحید زبان سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ دنیا سے جاتے جاتے کلمہ توحید، زبان پر کلمہ جاری ہے، کل قیامت کی دن وہ جنتی ہے۔ فإن اللہ قد حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک موحد کو، توحید پر مرنے والا، صحیح عقیدے کے ساتھ دنیا سے جانے والا، ایسے شخص پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ فرق دیکھیے، ایک مشرک پر جنت حرام، ایک مشرک پر جنت حرام، اور ایک موحد پر اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا۔ اگر وہ واقعی موحد، توحید کے تقاضوں پر عمل کیا، توحید کو سمجھا ہے، توحید کے مطابق اس نے زندگی گزاری، اور اسی توحید پر اگر اس کا خاتمہ ہوا ہے، نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خوشخبری سنائی ہے، کل قیامت کے دن وہ جنتی ہے، اللہ نے اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ ومن لقیہ یشرک بہ دخل النار۔ جو رب العالمین سے کل قیامت کے دن اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس نے اپنی زندگی میں اللہ کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا، وہ جنتی ہے۔ لیکن جو شخص شرک کے ساتھ رب سے ملاقات کرے گا، وہ جہنمی۔ تو جہنم سے ہمیں بچنے کے لیے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ شرک سے بچانا، شرک سے بچانا۔ مشرک کا ٹھکانہ جہنم۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 72، سورہ مائدہ آیت نمبر 72، اللہ فرماتا ہے، آیت کو غور سے سنیے، ترجمہ، انہو من یشرک باللہ، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وماواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جو اللہ کے ساتھ شریک کرے گا، شرک کا کام کرے گا، اللہ نے مشرک پر جنت کو حرام کر دیا، مشرک پر جنت کو حرام کر دیا۔ اتنی بات کافی تھی، مشرک کے لیے جنت حرام، تو پھر کہاں جائے گا؟ جب اس کے لیے جنت حرام ہے، جنت میں نہیں جا سکتا، تو دوسرا آپشن اس کے لیے کیا ہے؟ جہنم دے جائے گا۔ اتنی بات کافی تھی، لیکن اللہ نے اور وضاحت کے ساتھ کہا، وماواہ النار، مشرک کا ٹھکانہ جہنم، مشرک کا ٹھکانہ جہنم، جنت اس پر حرام، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ اور تیسرا، وما للظالمین من انصار، آخرت میں ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ ظالم کون ہے؟ یہ ظالم کون ہے؟ یہی مشرک جو اللہ کے ساتھ، اللہ کے حق میں دوسروں کو شریک کرتے۔ عبادت کا پورا حق صرف اللہ کو، اب
اللہ کی عبادت میں اس کے حق میں دوسروں کو شریک کر رہے ہیں تو یہ اللہ کے ساتھ ظلم ہے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کیا کہا؟ ان الشرک لظلم عظیم یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے پیارے بیٹے تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. یاد رکھو شرک سب سے بڑا ظلم. جب شرک سب سے بڑا ظلم ہے تو مشرک سب سے بڑے، بولو جی، شرک سب سے بڑا ظلم تو مشرک سب سے بڑے ظالم ہے. اور ظالموں کا آخرت میں کوئی مددگار نہیں ہوگا. آج دنیا میں بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں. تم میرے مرید بن جاؤ میں تمہاری بخشش کرا دوں گا، تم میرے ہاتھ پر بیعت کر لو میں آخرت میں تمہارے لیے سفارش کر دوں گا. آج یہ سب چل رہا ہے، یہ مزاروں پر، درگاہوں پر، خبروں پر، آستانوں پر یہی سب عقیدے بنائے ہوئے ہیں لوگ. اللہ تعالیٰ صاف لفظوں میں اعلان کر رہا ہے قیامت کے دن کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. ہم ہر نماز میں، ہر رکعت میں، سورہ فاتحہ میں ہم بار بار اس بات کو کہتے ہیں مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک اللہ. جب قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے تو اللہ کی مرضی کے بغیر، اس کے حکم کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر کون ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں تجھے بخشوا دوں گا؟ اللہ تو چیلنج کرتا ہے آیت الکرسی میں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کون ہے جو اللہ کے حکم کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس سفارش کرے؟ سفارش تو دور کی بات ہے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کسی بڑے سے بڑے پیغمبر کو بھی، یاد رکھو، کسی بڑے سے بڑے پیغمبر کو بھی اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے زبان کھولنے کی ہمت نہیں، اجازت نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش کریں گے، پہلے عرش کے نیچے جا کر سجدے میں گر جائیں گے، اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ سجدے میں پڑے رہیں گے، اللہ سے اجازت مانگیں گے. اللہ آپ کو اجازت دے گا یا محمد ارفع راسک سل تعطا واشفع تشفع. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھو، سجدے سے سر اٹھاؤ، مانگو تمہیں دیا جائے گا، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی. ہمارے نبی بھی سفارش اس وقت کریں گے جب اللہ آپ کو سفارش کی اجازت دے گا. قیامت کے دن کا مالک اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر وہاں کسی کے لیے کوئی سفارش نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی کام نہیں آئے گا. ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے. تو قیامت کے دن ہمیں جہنم سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو شرک سے بچنا ہے. آج ہماری زندگیوں میں، ہمارے سماج اور معاشرے میں آپ دیکھیے شرک بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے. ہم غیر مسلموں کے درمیان رہتے ہیں، ان کے بہت سارے عادات، ان کے طریقے، ان کے کلچر، ان کے عیدوں میں، ان کے تہواروں میں شرکت کو، اس کو ہم غلط نہیں سمجھتے. ہم ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، ان کے ساتھ معاملات کریں، ان کے ساتھ لین دین کریں. جہاں عقیدے کا مسئلہ آئے، جہاں توحید کی بات آئے، جہاں شرک کی بات آئے، عقیدے کے معاملے میں، شرک کے معاملے میں کبھی بھی ان سے ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی مصالحت نہیں. یہ ضروری ہے، یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ، یہ ہمارے دین کے مسئلہ، یہ ہماری آخرت کی کامیابی کا مسئلہ. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم مسجد میں بھی جھک رہے ہیں، غیر اللہ کے دربار میں بھی جھک رہے ہیں، اللہ کے سامنے بھی ہاتھ پھیلا رہے ہیں، غیر اللہ کے دربار میں آستانے پر جا کر کے وہاں بھی ہاتھ پھیلا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ مدعی توحید کے اور شرک سے یہ ساز باز. ایک طرف قبروں پہ سجدے، دوسری جانب نماز، التجا، فریاد، استمداد غیر اللہ سے. یہ نہیں ہے شرک تو پھر شرک کس کا نام ہے؟ تابکے یہ کھیل دنیا کو دکھایا جائے گا، مضحکہ توحید کا کب تک اڑایا جائے گا؟ اے لوگوں، زندگی میں اللہ نے جو اسلام کی نعمت دی
اور یہ اہل حدیث کا اسٹیج ہے. اسلام کی نعمت کے ساتھ اللہ نے جو تمہیں اہل حدیث بنایا ہے, کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنایا ہے, یہ اسلام کی ایک دوسری بڑی نعمت. آج ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. کتنے ایسے لوگ ہیں جو دعویٰ تو ایمان کا کرتے ہیں, دعویٰ تو اسلام کا کرتے ہیں, کلمہ زبان سے پڑھتے ہیں, لیکن اللہ کے ساتھ شرک میں مبتلا, شرک کرتے ہیں. اللہ نے آپ کو اگر شرک سے بچایا ہے, اگر اللہ نے آپ کو توحید کی نعمت سے نوازا, اللہ کا شکر ادا کرو. یہ بہت بڑی نعمت, یہ بہت بڑی نعمت. اسی توحید کے ذریعے آخرت میں تمہیں جنت ملے گی, اسی توحید کے ذریعے دنیا میں بھی تم کامیاب رہو گے. یہ بہت بڑی نعمت. زندگی کی آخری سانس تک, زندگی کی آخری سانس تک اس توحید پر قائم رہو اور زندگی بھر اس توحید کی حفاظت کرتے رہو. توحید کی حفاظت کرو, اپنی توحید, اپنے بیوی بچوں کی توحید. توحید کے معاملے میں, ایمان کے معاملے میں کبھی بھی کوئی نرم پہلو اختیار مت کرو. یہ تمہاری آخرت کی کامیابی کا سودا ہے, یہ تمہاری آخرت کی کامیابی کا سودا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی, لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ. تم زندگی میں کبھی بھی کسی بھی موڑ پر اللہ کے ساتھ شریک مت کرو. شرک تمہاری زندگی میں کبھی بھی کسی بھی حال میں نہیں ہونا چاہیے. اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے, تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے, آگ میں تمہیں جلا دیا جائے, زندگی کا کوئی بھی معاملہ آ جائے, تم بڑی سی بڑی تکلیف کو برداشت کر لو, یہ سوچ کر کے کہ میں رب العالمین کے پاس اگر توحید کے ساتھ ملاقات کروں گا تو یہ دنیا کی بڑی سی بڑی تکلیف جہنم کی آگ سے اگر مجھے بچا لیتی ہے تو یہ سب سے بڑا قیمتی سودا ہے. اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں. دنیا کی بڑی سے بڑی تکلیف کو برداشت کر لو, لیکن رب العالمین کے پاس توحید کے ساتھ, خالص توحید, خالص توحید جس میں شرک کی کوئی ملاوٹ نہ ہو, وہ توحید لے کر رب العالمین کے پاس جب ہم جائیں گے, یہی توحید ہمیں جہنم سے بچائے گی, یہی توحید ہمیں جنت میں داخلہ کرائے. تو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ہمیں شرک سے بچنا ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں, دوسری چیز, جہنم سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے سب سے پہلے اپنی توحید کو بچاؤ, سب سے پہلے اپنی توحید کو بچاؤ اور شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ. دوسری چیز, نمازوں کی حفاظت کرو, نمازوں کی حفاظت کرو. ایک مسلمان پر, ایک مومن پر توحید کے بعد, اسلام کے بعد, ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا فریضہ, سب سے بڑی عبادت, سب سے بڑا عمل اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے. 5 وقت کی نماز جو ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے, فرض ہے. کسی بھی حال میں نماز میں سستی اور غفلت نہیں, کسی بھی حال میں نماز میں سستی اور غفلت نہیں. اور نماز کو نبی کے طریقے پر پڑھنے کی کوشش کرو. پروگرام کا, اجتماع کا عنوان کیا ہے؟ بولو بھائی, اجتماع کا عنوان تو کم سے کم یاد رکھو. اصلی اسلام کیا ہے؟ اوریجنل اسلام. یہ ملاوٹی اسلام نہیں. توحید بھی ہے, شرک بھی. یہ اصلی اسلام نہیں ہو سکتا. یہ اصلی اسلام نہیں ہے. سنت بھی ہے, بدعت بھی ہے. یہ اصلی اسلام کبھی بھی نہیں ہو سکتا. نبی کا طریقہ, نبی کی سنت, نبی کی نماز پڑھو, جماعت والی نماز نہیں. نبی کی نماز, صلو کما رأیتمونی اصلی, نبی کی ایک ایک سنت کو تلاش کر کے اس پر عمل کرو. بہت افسوس ہوتا ہے, کلمہ ہم نبی کا پڑھتے ہیں, محبت ہم نبی سے کرنے کا, نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن جب نبی کا طریقہ آتا ہے کہتے ہیں میرے رگ رگ میں ہے نبی نبی, میرے رگ رگ میں ہے نبی نبی, لیکن نماز پڑھتے ہیں ہفتے میں کبھی کبھی. نبی کا نام آتے ہی جھوم جاتے, نبی کا نام آتے ہی جھوم جاتے.
کہیں انگوٹھے چوم رہے ہیں تو کہیں کچھ کر رہے ہیں، نبی کا نام آتے ہی جھوم جاتے ہیں، لیکن نبی کی بات آتے ہی گھوم جاتے. یہ ہے ہمارا محبت رسول. یہ اصلی اسلام نہیں. نمازوں میں، عقیدے میں، معاملات میں، مسجد میں، بازار میں، گھر میں، فیملی لائف میں، ہر جگہ نبی کا طریقہ، نبی کی سنت، یہ اصلی اسلام ہے. یہ اصلی اسلام ہے. یاد رکھو، اگر ہماری نماز نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو یاد رکھو وہ ہماری نماز قبول نہیں. صرف نماز نہیں، ہماری زندگی کا کوئی بھی عمل. صحیح مسلم کی حدیث یاد رکھیے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جو شخص کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو عمل نبی کی سنت کے مطابق نہیں، نبی کا طریقہ نہیں، عمل کرنے والا اس کے پیچھے بڑی محنت کیا، کافی وقت لگایا، اس کے اوپر بڑے پیسے خرچ کیا، لیکن اگر نبی کی سنت نہیں، نبی کا طریقہ نہیں، وہ عمل بیکار ہے، برباد، بیکار ہے، برباد. وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں ناقابل قبول. سورۃ الغاشیہ ہم پڑھتے ہیں، عمل ہم کر رہے ہیں، عاملۃ ناصبہ، عاملۃ ناصبہ. قیامت کے دن ایسے عمل کرنے والے آئیں گے، عمل کر کر کے دنیا میں تھک جاتے تھے، ہمیشہ عمل عمل، بات کر رہے ہیں، کھڑے ہیں، تسبیح کے دانے گھما رہے ہیں، ہمیشہ عمل عمل کا جذبہ، رکعتوں پہ رکعتیں، نمازوں پہ نماز پڑھتے جا رہے ہیں. یہ عمل اگر نبی کی سنت اور نبی کا طریقہ نہیں، اصلی اسلام ہمارے پاس نہیں ہے، بیکار ہے، محنت ضائع، محنت ضائع، برباد، ویسٹ ہے پوری. یاد رکھو، اصلی اسلام، ورجنل اسلام فالو کرو. ورجنل اسلام. عاملۃ ناصبہ، دنیا میں عمل کرتے تھے، بہت عمل کرتے تھے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، لیکن ان کا ٹھکانہ کیا ہے، ان کا انجام کیا ہے؟ اس کے بعد والی آیت کوئی پڑھیں گے؟ عاملۃ ناصبہ. اس کے بعد والی آیت کوئی بتا سکتے ہیں سامعین میں؟ کس کو بھی یاد نہیں؟ سورۃ الغاشیہ، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. اس کے بعد ہی آیت تصلی نارا حامیہ. یہ جو دنیا میں عمل کرتے کرتے تھک جاتے تھے، ہمیشہ عمل کا جذبہ، عمل عمل، لیکن ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ حامل تصلی نارا حامیہ. یہ لوگ جہنم کی دہکتی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہو. اللہ اکبر. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ عمل ہے، عمل ہے ان کے پاس، لیکن وجہ کیا ہے؟ جہنم کی دہکتی آگ میں کیوں جا رہے؟ اس لیے کہ ان کے پاس ورجنل اسلام نہیں، ان کے پاس اصلی اسلام نہیں ہے. یہ اصلی اسلام سمجھانے کے لیے آج کا یہ اجتماع رکھا گیا ہے. ذرا ہوشیار رہو. یہ اصلی اسلام سمجھانے کے لیے، ورجنل اسلام کو فالو کرنے کے لیے آج کا یہ اجتماع بلایا ہے. مسلمان ہیں، مسلمان ہیں، عمل ہے، نمازیں ہیں، روزے ہیں، تلاوت ہے، صدقہ و خیرات ہے، حج عمرے ہیں، قربانی ہے، سب ہے، لیکن کیا ورجنل اسلام ہے؟ ہمارے عمل میں اخلاص ہے؟ ہمارے عمل میں نبی کا طریقہ ہے؟ اگر اخلاص نہیں، عمل میں نبی کا طریقہ نہیں، بیکار، برباد. عمل کر کے بھی ٹھکانہ نارن حامیہ، تصلی نارن حامیہ، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ اس کا ٹھکانہ. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ذرا ہوشیار ہو کر کے آمین بولو. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا بنائے، نبی کی سنت پر عمل کرنے والا بنائے، توحید کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، اصلی اسلام کو فالو کرنے والا بنائے. آمین. میرے بزرگوں اور دوستو، جہنم سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے نمازوں کی حفاظت کرنا، نماز نہیں چھوڑنا کبھی بھی. کیا ہے؟ کیسا بھی کام ہے، کھیت میں پھلیاں نکال رہے ہیں، آج تو اجتماع کرنے والے تو پھلیاں نکال رہے ہیں، مول صاحب کون بھی نہیں گاؤں میں، یہ شادی، یہ رسم، وہ کام، صرف دنیا کے پیچھے پڑے.
دنیا کی کاروائی، دنیا دنیا. یاد رکھو زندگی کا کوئی بھی کام تمہاری زندگی کا بڑے سے بڑا کام ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑا کام ہو سکتا ہے، لیکن ایک مسلمان کی نظر میں، ایک مومن کی نظر میں یاد رکھو وہ نمازوں میں سستی اور غفلت برتتے ہیں. دنیا کا کام آ گیا نماز چھوڑ دیے، دنیا کا کام آ گیا نماز چکائے، نمازیں قضا کرے. نہیں، ایسے نمازوں میں سستی اور غفلت برتنے والوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم. ہمیں جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ نمازوں کی پابندی کرنا ہے، نمازوں کی حفاظت کرنا. کبھی بھی کیسی بھی مصروفیت رہے، کتنا بڑا کام رہے، نماز کے وقت میں سب سے بڑا کام ہمارا کیا ہوگا انشاءاللہ؟ بولو بھائی، نماز کی پابندی. نماز کے وقت میں نماز سے بڑا کوئی کام نہیں ہمارے لیے. اللہ سورۃ النور میں ایسی ہی اللہ کے بندوں کی تعریف کرتا ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ. اللہ اکبر. اللہ کے کچھ بندے ہیں، اللہ والے ہیں کچھ اس روئے زمین پر، کوئی بھی کام، دنیا کی کوئی مصروفیت، کاروبار، تجارت، خرید و فروخت، کھیتی باڑی، دنیا کا کوئی بھی کام انہیں اللہ کے ذکر سے، نمازوں کی پابندی کرنے سے غافل نہیں کرتی. کتنا بھی کاروبار ہو، ٹینشن، کوئی بھی مصروفیت، نماز کے ٹائم میں وہ نماز کی پابندی کر لیتے. پہلے نماز پڑھ لیں گے، بعد میں دوسرا کام. تو ہمیں جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ نمازوں کی حفاظت. پہلی چیز کیا ہے جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے؟ پہلا کام بھول گئے تو پھر بعد میں کیا کریں گے جی؟ پہلے کیا کریں گے؟ شرک سے بچائیں گے. توحید، خالص توحید، اصلی اسلام پر ہم زندگی کی آخری سانس تک قائم رہیں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہم سب کو توفیق دے. دوسری چیز، زندگی میں ہمیشہ نمازوں کی حفاظت کریں، نمازوں کی پابندی، نماز کے بارے میں سستی اور غفلت نہیں. 2 پوائنٹ ہو گئے جہنم سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں. ہو گیا الحمدللہ. نہیں ہے تو بولو، نہیں تو چپ کے ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. ایک تیسرا پوائنٹ، جہنم سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں. جہنم سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک بڑی اہم چیز ہے. ماشاءاللہ نمازیوں کی کمی نہیں ہے، نمازیوں کی کمی نہیں. عمرے پہ عمرے کر رہے ہیں ماشاءاللہ، لوگ عمرے پہ عمرہ کر رہے ہیں، نمازوں کی بھی پابندی کر لے رہے ہیں، مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، توحید. ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارا، وہ ہے حرام خوری. کیا ہے؟ حرام خوری، حرام کھانا. جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیں کس سے بچانا ہے؟ حرام سے بچانا. تیسرا پوائنٹ، جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو حرام سے بچانا ہے. غور سے سنو، حرام سے بچانا. ورنہ یاد رکھو یہ نمازیں بھی کام نہیں آئیں گی، نمازیں بھی کام نہیں آئیں گی. اگر حرام سے اپنے آپ کو نہیں بچائے تو یہ نماز بھی کام نہیں آئے گی، نہیں آئے گی. نماز بھی کام نہیں آئے گی. یاتی بصلاۃ وصیام وزکات ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکات. تین عبادت کا ذکر ہے. قیامت کے دن ایک شخص نماز لے کر آئے گا، روزے لے کر کے آئے گا، صدقہ اور خیرات لے کر کے آئے گا، لیکن اللہ کے بندوں کے ساتھ اس کا معاملہ اچھا نہیں. یاتی وقت شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا. کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہوگا. آج تو ہماری زبانیں ماشاءاللہ قینچی کی طرح چلتی ہیں، اتنی فاسٹ. کس کے دل میں، کس کے بارے میں ہم تبصرے کرتے ہیں. ادھر ادھر مت دیکھو جی، میری تقریر سنو. انہوں بیان کرنے والے نہیں، ان کی بھی تقریر کی باری آئے گی انشاءاللہ. قیامت کے دن ایک شخص نماز، روزہ، زکات، یہ 3 بڑی بڑی عبادتیں، یہ کیا ہے؟ 3 بڑی بڑی عبادتیں ہیں. ایک انسان اللہ کے پاس لے کر کے آئے گا، لیکن کسی کو گالی دیا ہے، کسی پر جھوٹا الزام، بیٹھے بیٹھے
چائے کی مجلسیں رہتی ہیں, 10 روپے کی چائے پیتے ہیں لیکن 10 لوگوں پر تبصرے کرتے ہیں. ہماری مجلسیں غور کرو, دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان پر تبصرے, ان پر کامنٹ, انہیں ایسا انہیں ایسا, اس کا خاندان ایسا, اس کی بیوی ایسی, اس کا بیٹا ایسا, صرف تبصرے. 10 روپے کی چائے میں 10 منٹ بیٹھتے ہیں, 10 لوگوں کی عزتوں پر حملہ کرتے ہیں. جھوٹ ہے الزام, بہتان تراش, غیبت. ہماری کوئی بھی مجلس غیبت سے, جھوٹ سے, کسی پر الزام لگانے سے, بہتان تراشی سے محفوظ نہیں ہے. الا من رحم ربی. ایک انسان نماز, روزہ, زکات لے کر کے اللہ کے پاس جائے گا, لیکن کسی پر الزام لگایا ہوگا, کسی کو گالی دیا ہوگا, کسی کا حرام طریقے سے ناحق مال کھایا ہوگا, اس کا ڈالے اس کا ڈالے, دنیا میں ڈال سکتے ہیں, دنیا میں ہڑپ سکتے ہیں. کتنے لوگ ہوں گے قرضہ لے کر کے اس کو ستا رہے ہیں, بیچارہ قرضہ دے کر کے پریشان ہو گیا, پھنس گیا, انہیں پھنس گیا. لیتے وقت بڑی گاڑھی دوستی, لیتے وقت میرا بڑا خاص دوست ہے, زبان کا بڑا پکا ہے, زبان کا سچا ہے, وعدے کا پکا ہے, لیکن لینے کے بعد دوست دشمن بن گیا, رستہ بدل لیا, کبھی دکھتا نہیں. نماز میں آئیں گے تو پکڑے گا, نمازیں بھی چھوڑ دیے. کتنے ایسے لوگ صرف اس وجہ سے مسجد آنا چھوڑ دیے کہ مسجد میں جائیں گے تو میری پکڑ ہو. کیا بھائی قرضہ نہیں دیا, سال ختم ہو گیا, 1 سال سے ٹگا رہا ہے. میرے بزرگوں دوستو, دنیا میں تم کسی مجبور کی مجبوری سے فائدہ اٹھا سکتے ہو, کسی کمزور, کسی انسان کی سادگی سے فائدہ اٹھا سکتے ہو, لیکن کتنی بھی بڑی عبادت لے کر کے اللہ کے پاس جاؤ گے, لیکن جب تک تمہارا قرض کا معاملہ کلیئر نہیں ہوگا, تمہارا معاملہ اللہ کے پاس لٹکا ہی رہے گا, تمہارا معاملہ اللہ کے پاس لٹکا ہی رہے گا. ایک شہید اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے, اس کے سارے گناہ معاف. ہمارے پاس شہادت جیسی کوئی نیکی ہے؟ ہمارے پاس تو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں, لیکن شہید کے بھی سارے گناہ معاف سوائے, آپ بولیے, شہید کے سارے گناہ معاف سوائے قرض, سوائے قرض. یہ قرض کا معاملہ کلیئر نہیں ہوگا. دنیا میں تم کسی کو دبا سکتے ہیں, لیکن اللہ قیامت کے دن انصاف کرے گا. اللہ انصاف کرے گا, برابر بدلہ دلائے گا. کیسے بدلہ دلائے گا؟ وہاں قرض واپس کرنے کے لیے آپ کے پاس نہیں رہے گا, وہاں دینار و درہم نہیں ہوں گے. یہی نیکیاں, عمرہ کر کے آئے تھے, آپ کی نیکی ہوگی. حج کیے تھے, روزے رکھتے تھے, نمازیں پڑھتے تھے, یہ ساری نیکیاں اللہ آپ کے ظلم کے بقدر آپ کی نیکیاں اٹھا کر کے اللہ اسے دے دے. نیکیاں ہیں, لیکن نیکیاں دھیرے دھیرے خالی ہو رہی ہیں. ابھی اس کا ڈالے, ابھی اس پر ظلم کیے, ابھی اس کو گالی دیے, اس پر الزام لگائے, سب حاضر ہوں گے اللہ کے پاس. ایک ایک شکایت کرتا جائے گا, اللہ اس کی نیکیاں خالی کرتا جائے گا. ان مظلوموں کو اللہ اس کی نیکیاں بانٹتا جائے گا. نیکیاں لے کر کے آیا تھا, لیکن جب انصاف ہوگا اس کے ساتھ تو اس کی نیکیاں پوری خالی ہو کر کے بھی الٹا دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اس کے اوپر ڈالتے رہے. اللہ فرشتوں کو حکم دے گا, اسے گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈالو. کام آئی نیکیاں آپ کی, نمازیں کام نہیں. جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ تیسرا پوائنٹ بھول گئے, حرام سے بچنا ہے. حرام سے بچنا ہے. لا يدخل الجنت جسد غذی بحرام. وہ جسم قیامت کے دن جنت میں نہیں جا سکتا جس جسم کی پرورش حرام غذا سے ہو. اللہ اکبر. ایک اور حدیث پڑھ دیتا ہوں, بات ختم کر دیتا ہوں. صحیح مسلم کی حدیث, من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ لہ النار وحرم علیہ الجنہ. اگر کسی نے دھوکہ دے کر کے, فراڈ کر کے, جھوٹ بول کر کے, جھوٹی قسم کھا کر کے کسی مسلمان بھائی کا مال ہڑپ لیا, جھوٹ بول کر کے, دھوکہ دے کر کے, تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ دیکھیے حدیث کیسی ہے. فقط اوجب اللہ لہ النار وحرم علیہ الجنہ. اللہ نے اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیا, ضروری ہے جہنم میں جانا اس کا, اور جنت اس پر حرام کر دیا.
صاف ہے؟ جہنم اس کے لیے واجب، جنت اس پر حرام۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اگر کوئی معمولی چیز، کوئی بہت بڑا فراڈ نہیں، چھوٹا فراڈ کم ہی ڈالا ہے، 50,000 5 لاکھ نہیں بلکہ 50,000 5,000 روپے ڈال لیا کسی کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ وَإِن قَضِيبًا مِّنْ أَرَاكَ، اگرچہ مسواک کی ایک کاڑی ہی کیوں نہ ہو، ایک معمولی مسواک 5-10 روپے کی چیز بھی اگر اس نے ناحق جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر کے حرام طریقے سے کسی کا لیا ہے، اس کا بھی یہی ٹھکانہ ہے کہ اللہ نے اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیا، جنت اس پر حرام کر دیا۔ کبھی بھی زندگی میں کم کھاؤ، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرو، اپنے بچوں کو حلال کھلاؤ، اپنے خود حلال کھاؤ، اپنے بچوں کو حلال روزی کے ذریعے پرورش کرو۔ یاد رکھو ورنہ اس حرام خوری کی نحوست تمہارے اوپر، تمہاری عبادت پر، تمہاری فیملی پر، تمہاری سواری پر، تم سے متعلق جڑی ہوئی سب چیزوں پر اس کی لعنت پڑتی ہے۔ حرام خوری انسان کی زندگی سے سکون ختم ہو جاتا ہے، نحوست آ جاتی ہے، مال ہے، دولت ہے، بیلنس ہے، جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، سب کچھ ہے، لیکن زندگی میں سکون نہیں ہے، ٹینشن، پریشان، ایک پریشانی کسی طرح ختم ہوتی ہے، دوسری شروع ہوتی ہے، ایک مسئلہ کسی طرح سے حل ہوتا ہے، دوسرا مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ یہ حرام خوری۔ ہم کما رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، لیکن حرام سے نہیں بچ رہے۔ ہماری خواتین کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہروں کو حرام سے بچاؤ۔ آج کتنے مرد ہیں بیچارے وہ حرام کے لیے مجبور ہیں، حرام کمائی پر مجبور ہوتے ہیں، وجہ ہے اس کی بیوی۔ آج بیوی کی فرمائش، ہر دن ایک نئی فرمائش، عید آنے والی ہے ابھی سے ڈیمانڈ رکھ ڈالتی، عید آنے والی ہے مجھے اتنے کا جوڑا ہونا ضروری، فرسٹ ڈلیوری ہے مجھے اتنے کا گفٹ ہونا ہے۔ بیوی کی ہر دن ایک نئی فرمائش، ایک نئی ڈیمانڈ۔ مرد کی آمدنی کم ہے، محدود آمدنی ہے، بیچارہ اپنی بیوی کی ایک فرمائش کو، ایک ڈیمانڈ کو پورا نہیں کرے گا، نہیں کر پائے گا، طاقت نہیں ہے، کمائی نہیں ہوتی، کیا کرے گا؟ جب حلال طریقے سے اس کی ڈیمانڈ کو نہیں پورا کر پائے گا، حرام راستے پر جائے گا۔ وجہ کون؟ حرام راستے پر اس شوہر کو لے جانے والی کون ہے؟ بولو جی، بیوی۔ میں ہماری خواتین سے کہوں گا، آپ سے کہوں گا، کم کھاؤ، کم پہنو، خواہشات کو قابو میں رکھو، لیکن حرام کا ایک لقمہ بھی تمہارے پیٹ میں نہ جائے۔ آخری بات، ہماری خواتین، پہلے اسلاف امت کی جو خواتین تھی، نیک خواتین، وہ جب اپنے ان کے شوہر صبح ناشتے سے فارغ ہو کر جب دکان کے لیے جاتے، کاروبار کے لیے گھر سے نکلنے لگتے، یہ خواتین اپنے شوہروں کو، مردوں کو نصیحت کر کے بھیجتی تھی۔ کیا نصیحت؟ اتق اللہ فینا فإنا نصبر ولا تطعمنا الحرام، اتق اللہ فینا ولا تطعمنا الحرام فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار۔ تم جا رہے ہیں کمانے کے لیے، کاروبار کے لیے جا رہے ہیں، دکان پر نکل رہے ہیں، یاد رکھو حرام کما کر کے ہمیں حرام مت کھلانا، اس لیے کہ دنیا میں ہم بھوک کی تکلیف کو برداشت کر لیں گے، لیکن آخرت میں ہمیں جہنم کی آگ برداشت۔ یہ کردار ہماری خواتین کو پیش کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔